آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نے پونے میں میٹرو ریل پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے وہاں مختلف پروجیکٹوں کا آغاز بھی کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اتر پردیش میں کل اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کی پولنگ کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ کووڈ-19 سے متعلق ماہرین کی کمیٹی نے بوسٹر ڈوز کے طور پر اسپوتنک لائٹ ویکسین کے تیسرے مرحلے کی آزمائش کی سفارش کی ہے۔ ملک میں اب تک 178 کروڑ 83 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.66% ہے۔ یوکرین بحران کے تناظر میں آپریشن گنگا کے تحت آج 1 درجن سے زیادہ پروازوں کے ذریعے بھارتی شہریوں کو وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں نیوزی لینڈ میں جاری ورلڈ کپ کے اپنے پہلے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 107 رن سے کراری شکست دی۔ کووڈ-19 کے مد نظر آپ سے اپیل ہے کہ محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ دونوں ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پونے میٹرو ریل پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے 32.2 کلومیٹر پونے میٹرو ریل پروجیکٹ کے 12 کلومیٹر حصے کا افتتاح کیا۔ یہ پورا پروجیکٹ 11,400 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے گروارے میٹرو اسٹیشن پر ایک نمائش کا بھی آغاز کیا۔ وزیر اعظم وہاں سے میٹرو ٹرین میں سوار ہو کر آنند نگر میٹرو اسٹیشن گئے۔ یہ میٹرو ریل پروجیکٹ پونے میں آمد و رفت کے لیے عالمی درجے کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد 24 دسمبر 2016 کو وزیر اعظم نے ہی رکھا تھا۔ جناب مودی نے پونے پہنچنے کے بعد پونے میونسپل کارپوریشن کے احاطے میں شری چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ یہ مجسمہ تقریباً 9.5 فٹ اونچا ہے اور یہ 1,850 کلوگرام دھات سے بنایا گیا ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نے وہاں مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نریندر مودی نے کہا کہ ملک آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے اور بھارت کی آزادی میں پونے کا تاریخی رول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ پونے کے لوگوں نے انہیں پونے میٹرو کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے مدعو کیا تھا اور اب انہوں نے اس کا افتتاح کرنے کا شرف بھی انہیں ہی بخشا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ پروجیکٹ وقت پر مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ اتر پردیش میں کل اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے میں 9 ضلعوں کے 54 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان ضلعوں میں اعظم گڑھ، مئو، جونپور، غازی پور، چندولی، وارانسی، مرزا پور، بھدوہی اور سون بھدر شامل ہیں۔ یہ ضلع ریاست کے پوروانچل خطے میں آتے ہیں۔ اس مرحلے میں 613 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ ادھر منی پور میں کل اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں 84% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ ریاست میں اس مرحلے میں 10 ضلعوں میں 22 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ منی پور میں 28 فروری کو پہلے مرحلے میں 89% پولنگ ریکارڈ کی گئی تھی۔ ووٹوں کی گنتی 10 مارچ کو کی جائے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کورونا عالمی وبا کے دوران CISF عملے کے رول کی ستائش کی ہے، جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بیرون ملک سے واپس آنے والے بھارتی شہریوں کا پورا خیال رکھا۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ ملک کی خدمت کرتے ہوئے CISF کے کئی اہلکاروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ CISF کے اہلکار آپریشن گنگا کے تحت بھی یوکرین سے واپس آنے والے لوگوں کی پوری دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ جناب امت شاہ مرکزی صنعتی سیکورٹی فورس CISF کے 53ویں یوم تاسیس کی تقریب میں غازی آباد میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ CISF کی خدمات کے بغیر $25 کھرب مالیت کی معیشت ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ جناب امت شاہ نے CISF پر زور دیا کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے ایک خاکہ تیار کریں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے پیمانے پر وسعت ہونے والی ہے اور بھارت $50 کھرب کی معیشت والا ملک بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ CISF مختلف طرح کی مہارت اور ہنر مندی والی دنیا کی واحد صنعتی سیکورٹی فورس ہے جو بہت اہم تنصیبات، بندرگاہوں، ایٹمی پلانٹس اور ہوائی اڈوں کو سیکورٹی فراہم کرتی ہے۔ جناب امت شاہ نے اس موقع پر گراں قدر خدمات کے لیے صدر جمہوریہ کے پولیس میڈلز بھی پیش کیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنگ سے متاثرہ یوکرین سے آپریشن گنگا کے تحت ایک خصوصی پرواز کے ذریعے مسافروں کا ایک گروپ آج صبح سویرے ممبئی پہنچا۔ ایئر انڈیا کی ایکسپریس پرواز کے ذریعے رومانیہ کی راجدھانی بخارسٹ سے 182 افراد وطن واپس آئے ہیں، جن میں بیشتر یوکرین میں پڑھائی کرنے والے طلبہ ہیں۔ یوکرین بحران کے تناظر میں آپریشن گنگا کے تحت آج 1 درجن سے زیادہ پروازوں کے ذریعے بھارتی شہریوں کو وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ سرکار کے ایک پینل نے بوسٹر ڈوز کے طور پر اسپوتنک لائٹ ویکسین کے تیسرے مرحلے کی آزمائش کی اجازت دیے جانے کی سفارش کی ہے۔ قطعی منظوری کے لیے یہ سفارشات ڈرگس کنٹرولر جنرل آف انڈیا کو بھیج دی گئی ہیں۔ مذکورہ ادارے نے بعض انضباطی شرائط کے ساتھ ملک میں اسپوتنک لائٹ ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دی تھی۔ حیدرآباد کی ڈاکٹر ریڈیز لیب نے بوسٹر ڈوز کے طور پر اس ویکسین کی تیسرے مرحلے کی آزمائش کے لیے ڈرگس کنٹرولر جنرل آف انڈیا کو تجویز پیش کی تھی۔ ہمارے نامہ نگار نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ کووڈ-19 سے متعلق ماہرین کی کمیٹی نے تفصیلی غور و فکر کے بعد اس درخواست کا جائزہ لیا اور تیسرے مرحلے کی آزمائش کے لیے اجازت دیے جانے کی سفارش کی۔ اسپوتنک لائٹ ویکسین کو ارجنٹینا اور روس سمیت 29 ملکوں میں منظوری دی جا چکی ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 178 کروڑ 83 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ادھر صحت یاب ہونے کی شرح 98.66% ہے۔ خواتین کرکٹ میں نیوزی لینڈ میں جاری ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 107 رن سے کراری شکست دی ہے۔ بھارتی کپتان متالی راج نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارتی خواتین نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 244 رن بنائے۔ پاکستان کی پوری ٹیم 137 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پونے میں میٹرو ریل پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ جناب مودی نے وہاں مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اتر پردیش میں کل اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کی پولنگ کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ کووڈ-19 سے متعلق ماہرین کی کمیٹی نے بوسٹر ڈوز کے طور پر اسپوتنک لائٹ ویکسین کے تیسرے مرحلے کی آزمائش کی سفارش کی ہے۔ ملک میں اب تک 178 کروڑ 83 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.66% ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں نیوزی لینڈ میں جاری ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو 107 رن سے کراری شکست دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔